السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. سب دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ڈیلے کی گیپ کر دیا بیچ میں. ہم وی آر اینکشسلی ویٹنگ فار یور پروگرام آن کرپشن. تو انسان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس میں نہیں کر سکے پروگرام. میں نے کہا تھا کہ اس میں بات کریں گے مس اپروپریشن آف فنڈس، یا بجٹ میں جو فنڈز الوکیشن ہوتے ہیں پروجیکٹس کے لیے یا ڈپارٹمنٹس میں، تو اس کو وہ ری اپروپریشن کر کے دوسری اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر کے وہ فنڈز کھا جاتے ہیں بجٹ سے، یا پروجیکٹ سے فنڈز مس اپروپریٹ کرتے ہیں. تو اس میں آلموسٹ سارے محکمے انکلوڈنگ پولیس سب انوالوڈ. تو اس میں پروجیکٹس کا آج پروجیکٹ جو میں بات کروں گا وہ RBOD کا ہے، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین. یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے بلکہ جو انہوں نے ایبانڈن کر دیا کھا پی کے. تو یہ 2001 میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب نے شروع کیا تھا 2001 میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنا خراب پانی آتا ہے وہاں سے پنجاب کی فیکٹریز کا واقعی کیونکہ منچر میں گرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو 273 کلومیٹر لانگ ایک ہم پروجیکٹ بنائیں جو 7 to CO پیرالل جائے، اس کے ساتھ منچر کے ساتھ شروع کریں اور وہاں جا کے اس کو سمندر میں گرائیں پانی کو، گندے پانی کو، تاکہ وہ منچر کو ہم زہریلا پانی کرنے سے بچائیں. کیونکہ وہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، مچھیرے اس میں سے مچھلی کا شکار کرتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں ان کا رہنا بسیرا ہے. تو اور وہ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل ہے منچر، اس کو بچائیں. تو یہ 2001 میں شروع ہوا. تو یہ بڑھتے کوئی انہوں نے 27 بلین روپیز سے اوپر خرچ کر دی، کھا گئے. اور یہ آج تک کامیاب ہوا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں انہوں نے. ابھی بھی جام شوروں سے پہلے ٹول پلازا پہ رکا ہوا ہے. اسی طرح دوسرا پروجیکٹ ہے، وہ میں گدو تھرمل پروجیکٹ کشمور، اس پہ بھی بات کروں گا. پہلے اس پہ بات کر لیں. تو اس پہ میں نے، کیونکہ یہ میری زمینوں سے گزر رہا تھا، تو مجھے انہوں نے 2008 میں نوٹس دیا کہ آپ کی زمینوں کے ہم کچھ ایکڑز جو ہم لیں گے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، لے لیں، جو اکارڈنگ ٹو دی مارکیٹ ہے مجھے آپ پیمنٹ کریں. تو میں نے ان کے PD تھے ظہیر حیدر شاہ سے ملا کہ مجھے یہ اپنی زمین کا معاوضہ دیں، آپ لے لیں. تو کرتے وہ 2013 تک کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. تو ان بٹوین جو بجٹ تھی وہ سب کھاتے پیتے گئے. اور یہ تقریباً 27 بلین پیسے جو ہیں، روپیز جو ہیں، مس اپروپریٹ کر دی. تو اس میں یہ اگر ان سے آپ بات کریں نا تو یہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں.
اور خیر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو آنریبل سپریم کورٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا، اور وہاں بولے ان کا افسر جو ہے چیف انجینئر ان کا گیا وہاں کہہ کے آیا کہ ہم 85% کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ پروجیکٹ، جو کہ ایک جھوٹ، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولے انہوں نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سیمیلر کیس میں، ایک سیمیلر کیس تھا اس کا پنجاب میں چشمہ والا جو کیس ہے، چشمہ پروجیکٹ والا، اس میں تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کی اور کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے تو وہاں، اور ڈیلے کیوں کی، تو بڑا واضح انہوں نے آرڈر پاس کیا، PLD 2003 لاہور 714۔ اس میں ہائنڈائی جو ہیڈ کو ہیکیس جوائنٹ وینچر تھا، اس میں انہوں نے پاس کیا، واضح آرڈر پاس کیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ ریکارڈ کے مطابق اوریجنل ایویلیویٹڈ کاسٹ آف دی پروجیکٹ واز، یہ میں چشمے کی بات کر رہا ہوں، چشمہ پروجیکٹ کی، اور اسی لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس میں سے بات کرتا ہوں۔ اس میں 10,557 ملین اس کی اوریجنل کاسٹ تھی، اور دیر از ڈیلے آف 1129 days 3 years and 34 days total in the completion of the project. The price of the project was increased to rupees 1,722 million, thus costing the exchequer extra rupees 7,265 million. The project clearly reflects inefficiency of WAPDA and the authorities concerned. The country has suffered a colossal loss of rupees 7,265 million. تو اس میں انہوں نے ایکشن لیا اور نیب کو کہا کہ آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا تھا۔ تو سملر پروجیکٹ جس طرح ہمارے یہاں انہوں نے RBOD کیا، سیم وہ بھی اس طرح RBOD میں بھی انہوں نے ڈیلے کیے، اور RBOD میں تو انہوں نے ایئرس کی ڈیلے کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، 15-20 سال ابھی گزر گئے، 15 سال گزر گئے اور 15 سال کی ڈیلے کی، تو اس میں وہ 27 سے 30 بلین روپیز جو انہوں نے اٹھائے وہ کہاں گئے RBOD کے۔ تو بہرحال اس میں میں نے نیب میں جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کی ان کے افسروں کے خلاف۔ تو پروجیکٹ آج بھی وہیں ہے، میری زمین سے دور اور جام شوروں پہ، ٹول پلازا سے پہلے۔ تو میں نے 2017 میں ان کے اوپر کمپلین رجسٹر کرائی، اور اس کا نمبر بھی موجود ہے، نیب کے 2017082498,502، اور یہ 10 جولائی 2017 میں رجسٹر ہو گئی۔ تو یہ نیب نے کچھ نہیں کیا، یہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے۔ میں نے کہا نا نیب والے یہ کام نہیں کرتے، نیب کا برا حال ہے۔ تو یہ میں نے بار بار وزیر صاحب کو گزارش کی ہے، اس طرح توجہ دلائی ہے کہ یہ کام نہیں کرتے نیب والے۔ انہوں نے اب نئے حساب کیے ہوئے ہیں اپنے، جس طرح وہ سکھر والے نے بھی، یہاں پہ بھی کراچی میں بھی، کہ انہوں نے وہ پولیس والے حساب کیے ہوئے ہیں، تو جس طرح ہمارے لوور لیول پہ کرتے ہیں نا کہ وہ اڈوں پھڈوں سے پیسے پکڑتے ہیں، ان کی پھر اور منتھلی کا حساب ہے۔
وہ بھی ہے میرے پاس تفصیل. تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. بعد میں سندھ گورنمنٹ نے اینٹی کرپشن کو اپنے محکمے کو کہا کہ ان کے خلاف کیس رجسٹر کرو. تو اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف 500 ملین کا کیس رجسٹر کر دیا. اس کے بعد میں نے اس پہ چیئرمین صاحب کو لکھا کہ یہ آپ کا کیس ہے, میں نے آپ کو کمپلینٹ کرائی ہوئی ہے 2017 میں, تو آپ کو پاورز ہیں 16A کے تحت آپ اس کو ٹرانسفر کریں واپس اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں. تو اس کے ساتھ میں سجیشن دی ان کو کہ آپ اس کو ری انویسٹیگیٹ کریں, جو میری کمپلینٹ پڑی ہے اس کے روشنی میں ری انویسٹیگیٹ کریں, اس کے بعد چالان کریں. تو وہ ایسے لوگ نیب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جس طرح نا وہ بگلا غوطہ مار لیتا ہے غائب, تو یہ غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ کیس جو ہے یہ تو گورنمنٹ آف سندھ نے ایک قسم کی وہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا, کنفیس کر لیا کہ ہاں جی جرم کیا ہم نے, 500 ملین تو کھائے ہم نے. تو کنفیشن ہے. یہ ان کو نئے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب انہوں نے کنفیس کیا ہے 500 ملین کھانے کا, کنفیشن ہو گئی تو اس کے بعد آپ اس کے حساب سے چلیں. تو وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا, کیونکہ نہ ان کو قانون سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کے پروسیکیوٹرز کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس میں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس میں 5% ہے ریوارڈ, اور پرائم منسٹر صاحب نے جب ریوارڈ اعلان کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ نیب کے ریوارڈ رولز میں 5% ہے. تو انفارمر کو تو فوراً پیمنٹ ہونی چاہیے. جب انہوں نے کنفیشن بھی کر لی 500 ملین کی, تو کنفیشن ہو گئی نا, تو 25 کروڑ روپے تو میرے ہو گئے اس پہ, وہ دیں. تو یہ پیمنٹ نہیں کرتے انفارمر کو, اس لیے نہیں کرتے, ڈیلے کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں سامنے نہ آئیں اور وہ نہ بتائیں نیب کو کچھ, کیونکہ یہ ان لوگوں کو ہی اوپر کال اپ نوٹس, ان کو ڈراتے بیچاروں کو, تو وہ کہاں سے وہ آئیں گے. اب ہم تو ان سے ان کو پتہ ہے سلیم اختر کا, نیب والوں کو کہ آگے کون ہے. تو اور ان کو پتہ ہے ایک آدمی پاکستان میں بولتا ہے, وہ ہے سلیم اختر صدیقی. نیب کے خلاف نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی بولے گا, کیونکہ جس کے بھی تھوڑے تھوڑے ہاتھ کالے ہیں تو یہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروبار کریں گے اور کارروائی کریں گے. اور میرے سے تو ان کو پتہ ہے معافی مانگی ہوئی ہے ان رائٹنگ, چیئرمین نے رائٹنگ میں لکھت میں انہوں نے معافی مانگی. ان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ تو ہم پنگا نہیں لے سکتے, لیں گے تو گلے میں پڑے گا, اور یہ ہائی کورٹ کا لائیو ممبر ہے بار کا. تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا پرائم منسٹر صاحب, یہ آپ سوچیں. اس لیے جتنے کرپٹ لوگ ہیں دناتے پھر رہے ہیں, اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. وہ آپ کے خلاف پوری انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے, اور وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. اور یہ جو آپ کی مہنگائی ہو رہی ہے, اس میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہے. یہ پھر یہ آپ کے لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ جتنی یہ مہنگائی ہو رہی ہے, جو لوکل پروڈکشنز ہے وہ کیسے مہنگی ہو رہی ہے. چلیں امپورٹڈ پہ تو ہم بات کریں کہ وہ ڈالر کے ساتھ منسلک. میں اکنامسٹ بھی ہوں, ایم اکنامسٹ, کیونکہ میں نے اس میں ماسٹرز کیا ہے اکنامکس میں. تو ڈیمانڈ سپلائی ایوری تھنگ, اور جتنے بھی اس کے ہم جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو پروڈکشن کی بھی کمی نہیں ہے, تو مارکیٹ تو ڈیمانڈ سپلائی پہ چلتی ہے نا. پھر یہ آرٹیفیشل مہنگائی کون کروا رہا ہے, اس پہ ذرا آپ غور کریں کہ یہ لوگ اس کے سب پیچھے ہیں. کوئی آپ کی یہ لوڈ شیڈنگ کروا رہا ہے, کوئی مہنگائی کروا رہا ہے, کیونکہ ان کو چاہیے یہاں پہ کرپٹ لوگ.
کرپٹ آدمی ایٹ دا ٹاپ چاہیے تاکہ یہ کنٹری کی جڑیں کھوکھلی کریں. مگر پاکستان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. پاکستان میں بھی محب وطن لوگ ہیں زندہ. تو کائنڈلی یہ اس چیئرمین نیب کو آپ بلائیں. یو کین کال چیئرمین نیب. آپ کے ایڈوائزر جو ہے نیب کا وہ بھی کال کر سکتا ہے کیونکہ وہ پبلک سرونٹ ہے چیئرمین نیب. سیکشن 21 پاکستان پینل کوڈ کے تحت سارے پبلک سرونٹ ہیں. ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان پبلک سرونٹ ہیں. تو اس کو بلائیں اور اس سے ان کو کہیں کہ یہ کیس کیا ہوا. 27 بلین روپیز اور یہ ان سندھ والوں کا نہیں ہے, یہ پی ڈی ایس پی کا ہے, یہ پاکستان کا, یہ فیڈرل بجٹ کا ہے. یہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ فیڈرل بجٹ کے پیسے ہیں اور آپ فلی کمپیٹنٹ ہیں اس پہ. اس کی انکوائری, اس کی انویسٹیگیشن اور ریکوری. تو یہ کائنڈلی پرائم منسٹر صاحب یہ اس کو آرڈر کریں اور یہ ان کو اسٹرکٹلی ڈائریکشن دیں کہ ریوارڈ رولز پہ بھی یہ عمل کریں. آپ نے تو ایک سپریٹ آرڈر بھی پاس کیا ہوا, تو یہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں, انکریج نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.